مکہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان عرب کے سب سے طاقتور فورس بن گئے، لیکن عرب کے دو بڑے قبیلے بنو حوازین اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکمرانی سے روکنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بنو ثقیف پتہ ہے کون سا قبیلہ ہے؟ یہ طائف کا وہی قبیلہ ہے جس نے کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر ان کا بہت مذاق اڑایا اور اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے لال کر دیا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ اور اس کے کچھ ہی سال بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد اب حالات بالکل بدل چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب سے 12,000 لوگوں کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حنین کی وادی میں جمع ہوئے۔ حنین مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ طائف کے لیڈر نے اپنی ساری فوج حنین کے وادی میں جمع کر لی اور ان سب کو آرڈر دیا کہ ساری فوج اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ اس کی فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے اور فل دلیری اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ رہے۔ مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لوگوں کی فوج لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فوج بدر اور احد کی طرح صرف اسٹرانگ اور مضبوط ایمان والے صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت سارے نئے صحابہ بھی تھے جو اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو انہیں مسلمانوں کی سٹرگلز جو انہوں نے بدر، احد اور خندق میں کی تھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک ایسا درخت اور ایک ایسا پیڑ بنا کر دیں جو بہت بڑا ہو اور اس کے نیچے بہت شیڈ ہو، مطلب آپ تو نبی ہیں، اب تو کچھ بھی کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب تم مجھ سے وہی ڈیمانڈز کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، یقیناً تم لوگ انتہائی جاہل ہو۔ پھر کچھ اور نئے مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نمبرز تو بہت زیادہ ہیں، 12,000 ہیں، ہم تو آرام سے جنگ جیت جائیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کیونکہ یہ نئے مسلمان اللہ سے زیادہ اپنے نمبرز پر یقین کرنے لگے تھے۔ مسلمان حنین کے دو پہاڑوں کے درمیان صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اندھیرے میں پہنچے۔ جیسے ہی مسلمان اسے کراس کرنے لگے تو پہاڑوں سے بہت سارے تیر اور پتھر برسنے لگے اور اتنے پریسائز طریقے سے کہ کچھ ہی دیر میں بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے اور ان سب سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر دشمن کی مین فوج نے مسلمانوں پر فل فلیج حملہ کر دی اور مسلمانوں کی آلموسٹ پوری فوج 12,000 لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کلیئرلی یہ جنگ ہار چکے۔ طائف والے بہت خوشی اور جوش کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ساری فوج بھاگ رہی ہے، لیکن جیسے ہی ڈسٹ تھوڑی کلیئر ہوئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو وہ سارے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے اکیلے دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے، میں ہوں محمد، عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو زبردستی روکنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے اپنی فوج کو بلانے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، جس پر آہستہ آہستہ پوری فوج کو احساس ہونے لگا کہ اگر آج انہوں نے یہ جنگ چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ اور اللہ پر یقین دیکھ کر آہستہ آہستہ پوری فوج جنگ میں واپس آنے لگی اور مسلمانوں کی پوزیشن جنگ میں دوبارہ سٹرانگ ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں پورے 12,000 مسلمان واپس جنگ میں آئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور طائف والے جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بہت فائدہ ہوا، 6,000 قیدی اور 24,000 کیملز اور گولڈ اور سلور وٹ ایور۔ آخر مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے کے پاس پہنچ گئے، لیکن طائف والوں نے پہلے ہی 1 سال کا خوراک اندر جمع کر کے اپنے آپ کو قلعے میں سیکیور کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی بہت کوشش کے باوجود بھی یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہاں پر بہت دن گزارے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن قلعے کے سامنے جاتے اور ان کو زور زور سے لڑنے کے لیے چیلنج کرتے، لیکن ایک بندہ بھی ڈر سے باہر نہیں نکلتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ طائف میں جتنے بھی غلام ہیں اگر وہ ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کو جوائن کر لیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے غلام طائف سے مسلمانوں کی طرف آنے لگے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر اور ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں،
क्योंकि ये अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हो। जाने से पहले कुछ मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वैसे भी हम वापस जा रहे हैं, एटलीस्ट इनके लिए कोई बददुआ तो करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, ताइफ वालों को मेरे पास मुसलमान बना कर ले आ। मुसलमान वापस आखिर मक्का पहुंच गए। अब यहाँ मदीना वालों को लग रहा था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेटिव शहर मक्का को कैपिटल बनाएंगे और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना माल मुसलमानों के हाथ आया था, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भी दिए। और इससे सिर्फ 1 महीना पहले अबू सुफियान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता। जब उन्हें 100 ऊंट मिले तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा यजीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी 100 ऊंट दिए। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा मुआविया। तो उन्हें भी 100 ऊंट दिए गए, जिस पर मदीना वालों को ये बात बहुत अजीब लगी। और उनमें से एक ने ये तक कहा कि हमारी तलवारों से इन मक्का वालों का खून अभी तक टपक रहा है और यहाँ सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और एक और शख्स ने कहा कि हो सकता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसीलिए इनको इतना कुछ दिया जा रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह जमा किया और उन्हें कहा कि क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ने तुम लोगों को सीधे रास्ते पे लगाया? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारा माल दिया और तुम सारे तो आपस में लड़ते रहते थे और अल्लाह ने तुम्हें यूनाइटेड और एक बना दिया? उन्होंने कहा, ये सब बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से कहा कि अब ये सारी बातें तुम मुझे भी कहो कि जब आपके अपने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आपकी मदद की, जब आपको पूरे अरब में कोई पनाह नहीं दे रहा तो हमने आपको पनाह दी, और जब आप गरीब और कमजोर थे तो सिर्फ हम आपके साथ खड़े थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल, ऊंट, बकरियां ले जाए और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, मदीना वालों पर रहम फरमा और इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों पर भी रहम फरमा। ये सब सुनकर मदीना के अंसार बहुत खुश हुए और इसके कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कैपिटल मदीना चले गए। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मदीना के अंसार सिर्फ ऊंटों और बकरियों की डिमांड करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को छोड़कर मक्का में आबाद हो जाते, तो आज तक जितने भी लोग हज करने जाते हैं वो सिर्फ मक्का ही विजिट करते, क्योंकि काबा और रोज़ा रसूल दोनों मक्का में होते, तो मदीना जाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन पिछले 1400 साल से मदीना की पूरी इकोनॉमी सिर्फ इस बात से चलती है कि वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिससे हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से मदीना की तरफ जाते हैं और मदीना वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों की औलाद के लिए जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ने इसी तरह पूरी की कि मदीना वाले पिछले 50 जनरेशंस तक बिल्कुल अमन और एक स्टेबल इकोनॉमी में रहते हैं। और एक स्टेबल इकोनॉमी कितनी जरूरी होती है ये पाकिस्तानियों से बेहतर किसी को पता नहीं हो। और मदीना की ये स्टेबिलिटी क़यामत तक चलती रहेगी। हुनैन की जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबियों से आखिरी जंग थी। अरब की आपस में जो सिविल वॉर बदर के मैदान से शुरू हुई थी वो हुनैन की जंग में आखिरकार खत्म हुई और इसके बाद पूरे अरब में अमन और पीस का टाइम शुरू हुआ। लेकिन इस बार अरब के लीडर्स मुसलमान थे। ताइफ के लोगों ने देखा कि जब साइड साइड में सारे कबीले मुसलमान हो रहे हैं तो वो भी खुद ही विदाउट एनी फाइट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक बार कहा कि ताइफ का दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए क्यों थे? ये मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़े दिन की कहानी है, हिजरत। सब्सक्राइब।